صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ مبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المتوکل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح توکل کرو جس طرح کہ اس کا حق ہے تو تمہیں اسی طرح رزق ملے جیسے ایک پرندے کو رزق ملتا ہے، صبح خالی پیٹ نکلتا ہے اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتا ہے۔ آئیے ناظرین، آپ اس وقت جہاں جہاں موجود ہیں، دنیا کے کسی بھی ملک، کسی بھی شہر، کسی بھی گلی میں ہمارے ساتھ رہیں، کیونکہ آج عقیدتوں کے نذرانے ایک ایسی بارگاہ میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں جس بارگاہ سے بڑی کوئی بارگاہ ہی نہیں۔ شہزادہ رسول حضرت قاسم علیہ السلام کی بارگاہ میں انشاءاللہ آج مل کے چلتے ہیں۔ بات یہ ناظرین کہ اس نورانی کاشانہ کے نورانی پھول کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور اپنی محبتوں اور عقیدتوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں جو محور ہیں پوری کائنات کی عقیدتوں اور محبتوں کے، جن کی محبتوں اور عقیدتوں کی خوشبو پورے عالم کو مہکا رہی ہے، جن کے نور سے یہ ساری کائنات جگمگا رہی ہے، جن کا ذکر راحت قلب و جاں بھی ہے اور جن کا تصور دنیا و آخرت کی اما بھی ہے۔ بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں ناظرین کہ اگر آپ کسی سے محبت کریں اور اس کی اولاد سے محبت نہ کریں تو آپ اس کی محبت قطعاً نہ پائیں گے جس کی محبت کے آپ دعوے دار ہیں۔ تو جن کی محبت مودت کے سانچے میں ڈھل کر جزو ایمان بن گئی ہو، جن کی محبت تاکید قرآن ہو اور جن کی محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح فرمان ہو، جن پر درود نہ ہو تو دعا مکمل نہ ہو، جن پر درود نہ ہو تو نماز مکمل نہ ہو، جو دنیا و آخرت میں بقا کا راستہ ہو، جو نجات کی منزل کا ذریعہ ہو، جو بالیقین کوئی دوسری رائے نہیں ہے اس میں کہ بالیقین شہزادوں کے بھی شہزادے ہیں، جو یعنی وجہ وجود کائنات کے شہزادے ہیں، جو رحمت للعالمین کے شہزادے ہیں، جو محبوب رب العالمین کے شہزادے ہیں، جو شہزادے ہیں اس ہستی کے جو اسلام میں خاتون اول یعنی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفیقہ اول ہیں، جنہیں اہل ایمان انتہائی ادب سے سر جھکا کر حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے نام سے یاد کرتے ہیں، جو شہزادے ہیں اس نسل پاک کے جس نسل پاک کا بچہ نور کا ہے، جن پر جن و انس و ملائکہ ہر پل ہر لمحہ درود و سلام بھیجتے ہیں۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ آب تطہیر سے جس میں پودے جمیں اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ ناظرین کرام، جو شہزادے ہیں اس پاک مطہر مقدس ہستی کے جن کے صدقے ہم گناہ گاروں اور سیاہ کاروں کی بخشش ہوگی، جن کے پاک نام کی نسبت محبوب کی کنیت بنی کہ تمام عالمین اور اس کے بعد کا سارا جہاں جہاں جو بٹا ہے اور بٹتا رہے گا سب اسی نام پاک یعنی قاسم کا صدقہ ہے۔ حضرت قاسم علیہ السلام جو اللہ کے محبوب کے بہت ہی
پیارے ہیں، راج دلارے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، کائنات کے آخری نبی کے پہلے نور نظر ہیں، اور قلب اطہر کے وہ سمجھ لیجئے کہ چین ہیں کہ یوں ناظرین کیسے مثال دوں کہ جن کے لیے کائنات اللہ نے بنائی ہے، ان کے یہاں پہلی ولادت جن کی ہوتی ہے وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ حضرت قاسم علیہ السلام ہے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات سجائی۔ ان کو جو پہلا تحفہ عطا کیا وہ حضرت قاسم علیہ السلام کی صورت میں عطا کیا، جن کو اللہ تعالیٰ نے کن کی کنجیاں عطا کر کر ساری کائنات کا مالک و مختار بنایا کہ صاحب خیر کثیر اور غنی عالم بنایا۔ اسی محبوب کے گھرانے کی پہلی خوشی حضرت قاسم علیہ السلام ہے، جو رشتوں کی عظیم ترین کہکشاں میں چمکتے اس حسین ستارے کی طرح ہیں، جو اپنی تابناکی میں یکتا ہیں، جن کے نام کا صدقہ زمین و آسمان میں بٹ رہا ہے، جن کی چوکھٹ عظمتوں اور رفتوں کا پتہ دیتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناظرین اپنے صاحبزادے حضرت قاسم علیہ السلام سے بے انتہا پیار تھا، اور امت پر یہ محبت اور مودت فرض ہے کہ اولاد رسول علیہ السلام کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و الفت کے حوالے سے جتنے فرامین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کے پہلے مصداق ابن رسول حضرت قاسم علیہ السلام ہے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ آغاز کرتے ہیں مفتی صاحب آپ سے، کیا خوبصورت ذکر پاک ہے آج۔ دیکھیے ہم تو سرکار علیہ السلام سے محبتوں کا دعویٰ دائر دم بھرتے ہیں، اور یہ دم ہی ہے جو ہمارے دم میں دم دیتا ہے، اس دم کے بغیر تو دم ہی نہیں ہے نا اس دم میں۔ بے شک۔ تو یہ جو دم کا وسیلہ ہے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب سرکار علیہ السلام۔ لیکن وہی بات ہے کہ بدرجہ والا ان کی اولاد امجاد سے بھی اسی طرح سے ہمیں پیار کرنا ہے۔ آغاز کرتے ہیں حضرت قاسم بن محمد علیہ السلام کا جو بنیادی خاندانی تعارف ہے، ان کی عظمتیں، اور ساتھ ساتھ یہ بتائیے کہ حضرت قاسم علیہ السلام جو محبوب رب العالمین کے نورانی کاشان اقدس کی جو پہلی خوشی ہیں، ذرا اس حوالے سے بھی تھوڑا کلام فرمائیے۔ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے اللہ رب العزت کی جو محبت ہے وہ بڑی عجیب ہے۔ وہ جس سے محبت فرماتا ہے اسے خوشیاں بھی عطا کرتا ہے، لیکن اسے غم بھی عطا فرماتا ہے، آئے ہائے، اسے تکلیفوں سے بھی گزارتا ہے، بلکہ جس سے زیادہ محبت فرماتا ہے اسے زیادہ تکلیفوں سے گزارتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اب یہ جو اس کی شان بے نیازی ہے، اللہ، اس کا سب سے بڑا اظہار بھی اس کے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات کا ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام کے دامن میں ہر نعمت، ہر خوشی اس کو بھی جمع فرمایا، بلکہ ہمارے اکابرین یہ فرماتے ہیں کہ کائنات میں کوئی شے اس وقت تک نعمت کا درجہ نہیں پا سکتی جب تک وہ نعمت مصطفیٰ کی جھولی میں نہ ہو، آہا بھائی سبحان اللہ، کیا اچھا جملہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نہ ہو، بلکہ یوں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں نہ ہو اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی کے صدقے نہ ہو، جی دونوں ہی صورتیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہر نعمت آپ کو عطا فرمائی، واہ واہ واہ، پھر ہر نعمت آپ کے صدقے اور وسیلے سے آگے تقسیم فرمائی۔ سبحان اللہ، تو اولاد سب سے بڑی نعمت ہے، بے شک، اور اولاد میں بیٹے جنہیں خود آقا علیہ السلام نے نعمت قرار دیا، اللہ، بیٹی کو رحمت قرار دیا، اللہ، اور آقا علیہ السلام نے جب آپ کی عمر مبارک 25 سال ہوتی ہے اور شباب ہے اور آپ نکاح فرماتے ہیں پہلا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا آپ سے، اور آپ اس سے قبل 2 بار بیوہ ہو چکی ہیں اور آپ کی اولاد مبارک بھی ہے، اور آقا علیہ السلام نکاح فرماتے ہیں، اور پھر اللہ نے آپ کو خوشیوں سے یوں نوازا کہ سب سے پہلے آپ کے آنگن میں
اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی جھولی میں اللہ نے حضرت قاسم علیہ السلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی. سبحان اللہ. آپ کو اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال کا پیکر بنایا, سبحان اللہ. اور وہ آقا علیہ السلام کی محبتوں کا پہلا مرکز ٹھہرے اولاد کے اعتبار سے, اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی محبتوں کا سب سے پہلا مرکز ٹھہرے اللہ. اور یوں آقا علیہ السلام کے آنگن مبارک میں اللہ کی سب سے پہلی نعمت اور خوشی تشریف لاتی, اور یہ تشریف لائی. اور آپ کی ولادت باسعادت آقا علیہ السلام کے چونکہ اظہار نبوت سے قبل ہوئی, اور اس کے اندر مورخین کا کچھ اختلاف ہے, کیونکہ آقا علیہ السلام کی جب اعلان نبوت فرماتے ہیں, اظہار نبوت فرماتے ہیں, تو وہ 40 سال عمر مبارک ہے, بالکل ٹھیک ہے, اور شادی اس سے 15 سال پہلے ہوتی ہے. تو بعض نے کہا کہ آپ کی ولادت 10 سال پہلے ہوئی, ٹھیک ہے, بعض نے کہا کہ بلکہ شادی کے 1 سال بعد ہی حضرت قاسم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہو گئی. اچھا. تو یوں آقا علیہ السلام کے کاشانہ مبارک میں آپ تشریف لاتے ہیں, اور دیکھیے جو پہلا بچہ ہوتا ہے میں یہی آنا چاہ رہا ہوں, ماں اور باپ دونوں کی محبتوں کا مرکز ہوتا ہے. یہ عام لوگوں کی بات ہے جو کہ بلا تمثیل ہے, مطلب اس کو ذرا کمپیریزن تو ذرا بنتا نہیں, لیکن بتائیے ذرا آپ اس حوالے سے. یقیناً کمپیریزن نہیں ہو سکتا, لیکن آقا علیہ السلام نے ہی یہ اسوہ عطا فرمایا کہ اولاد سے محبت کیسے کی جاتی ہے. کیا بات ہے, کیا بات. جب آقا علیہ السلام نے اپنی اولاد سے محبت فرمائی تو وہ فطرت کا تقاضا بھی تھا, اور وہ اسوہ حسنہ عطا فرمانے کے لیے بھی ایک شرعی تقاضا تھا. اللہ. اس لیے آقا علیہ السلام نے بھی ان سے اظہار محبت فرمایا, اور پھر 2 سال کی عمر میں آپ کا وصال مبارک ہو جاتا ہے, اور اس سے کم بھی 17 ماہ کا بھی ذکر ہے تاریخ میں, اس سے کم بھی ہے. اور دیکھیے آقا علیہ السلام کو اللہ نے 4 صاحبزادیاں عطا فرمائیں اور 3 بیٹے عطا فرمائے, اور ان میں سے 4 کی 4 صاحبزادیاں اور 2 بیٹے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ, یہ 6 اولاد مبارکہ آقا علیہ السلام کی, یہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے, پھر ایک بیٹے حضرت ابراہیم, وہ حضرت ماریہ قبطیہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے, اور آقا علیہ السلام کی بیٹیوں کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو 4 ہی تھیں. یہی تاریخ ہے, یہی حقیقت ہے. بلکہ اگر ہم قرآن مجید کے اعتبار سے دیکھیں, اللہ رب العزت نے جہاں پردے کا حکم فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین, کہ آپ فرما دیجئے اپنی ازواج سے, اپنی بنات سے, اور مومنین کی عورتوں سے کہ وہ چادر اوڑھیں اور پردہ کریں. تو وہاں جہاں ازواج کو جمع کا لفظ استعمال فرمایا, وہاں بنات بھی جمع کا لفظ استعمال فرمایا. تو لہٰذا وہ جمع کا لفظ ہی قرآن کی نص سے ثابت ہوا. تو آقا علیہ السلام کی 4 بنات, اور پھر آپ کے بیٹے حضرت قاسم, اور ترتیب اللہ نے کیا رکھی, سب سے پہلے بیٹا عطا فرمایا حضرت قاسم, پھر بیٹی عطا فرمائی سیدہ زینب, پھر بیٹا عطا فرمایا حضرت عبداللہ, اور انہی کا لقب مبارک طیب بھی ہے, طاہر بھی ہے. اور بعض مورخین نے پھر ان کو الگ شمار کیا, جبکہ تحقیق یہی ہے کہ وہ حضرت عبداللہ کے ہی القاب مبارکہ تھے. اور پھر اللہ نے بیٹی عطا فرمائی رقیہ, پھر ام کلثوم, پھر سیدۃ النساء العالمین. اللہ اکبر. ایک جملہ یہاں پہ میں چاہتا ہوں, میرے ذہن میں ایک بات آئی, جس طرح سرکار علیہ السلام کی جب اس کائنات میں ظاہری طور پہ تشریف آوری ہوئی ہے تو زمین و آسمان میں ایک جشن تھا, ایسا ہی ہے نا, اور حجرہ بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا میں ایک جشن تھا, فرشتوں کی قطار زمین سے لے کے آسمان تھی. اب میں ایک بات سوچ رہا ہوں, میرا ایک وجدان اور میرا ایک محبت کہتی ہے, تو جن کے لیے اللہ نے پوری کائنات کو سجایا, 18,000 کم و بیش عالمین سے زیادہ, ان کے یہاں جب پہلی ولادت ہوئی ہوگی تو اس وقت کیا سما ہوگا, کیا منظر ہوگا, یہ ہم ظاہر عقیدت کی نگاہ سے اور عشق کی نگاہ سے ہی دیکھ سکتے ہیں. ذرا وہ بتائیے. دیکھیے ہم چشم تصور میں یوں لائیں کہ آقا علیہ السلام کے کاشانہ مبارک میں سب سے پہلی نعمت اتر رہی ہے اولاد کی صورت میں, بیٹا اللہ نے عطا فرمایا. تو اس موقع پر تو مبارک بادیاں دینے والے ہی ملائکہ ہوں, عالم نورانی مخلوقات, اور اللہ رب العزت نے اس موقع پر کس قدر انوار و تجلیات کا مظاہرہ فرمایا ہوگا, اور آقا علیہ السلام نے جس خوشی کا اظہار کیا ہوگا, سبحان اللہ, اس خوشی کو عالم بالا نے کس طرح سے دیکھا. سبحان اللہ. اگرچہ جبرائیل کے آنے کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا, باقاعدہ وحی کے آنے کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا, لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو تو اول دن سے ہی اپنی نگاہ محبت میں رکھا ہوا تھا. ایسا, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے بھائی. بات یہ کہ جو پنگوڑے میں بیٹھ کر وہ عرش میں جب جو ہے اپنا سجدے میں جو ہے سورج کا گرنا سنے, اور اس کی جو ہے وہ گفتگو اس کے ان کے ساتھ ہو تو ختم ہو, چاند کا جو ہے گرنا سنے تو پھر بات ہی ختم ہو گئی. اور حضرت قاسم سلام اللہ علیہ, آپ کی دیکھیے یہ شان, آپ کو اللہ نے وہ باپ عطا فرمایا جو اللہ کی مخلوق میں, کائنات میں سب سے اعلیٰ اور افضل,
ٹھیک، اور وہ ماں عطا فرمائی جو کائنات کی 4 چنیدہ عورتوں میں سبحان فضیلت اللہ، والی، سبحان اللہ۔ اور پھر آپ سب سے پہلی اولاد اور پھر سر مبارکہ۔ بات یہ ہے کہ ماموں بھی کن کا بنایا، سبحان بھانجے کون بنے؟ حسنین کریمین حسنین علیہ السلام کریمین کہ جو رہتی دنیا تک ظاہر ایک مثال بن گئے، حق کا استعارہ بن گئے۔ آگے بات بڑھاتے ہیں مفتی صاحب، انما انا قاسم واللہ یعطی، یہ وہ ٹائٹل ہے جو دنیا کی سب سے بڑی، جن کو اتھارٹی حاصل ہوئی کہ جو کچھ بھی اللہ عطا کرتا ہے وہی تقسیم کرنے والے ہیں، انہی سے تقسیم ہوگا۔ تو ابو القاسم جو آپ کی کنیت ہے، جس کی شہرت ہے، میں چاہتا ہوں ذرا اس کی خصائص پہ بات ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعادت کی بات ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کے حوالے سے، اور خاص طور پر جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آنگن میں جو پہلی خوشی ہے، اس حوالے سے آج ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ دیکھیے، کنیت کلام عرب میں رکھنے کا رواج تھا اور رکھی بھی جاتی تھی، اور کنیت اس لقب کو کہا جاتا ہے کہ جو یا تو کسی کی طرف سے دے دیا جاتا ہے، یا پھر اپنی اولاد کے نام پر بندہ اپنے نام سے پہلے کوئی اسم ذکر کرتا ہے، اس کو کنیت کہا جاتا ہے۔ اور یہ عرب کا ٹریڈیشن تھا، عرب کا بالکل یہ طریقہ کار تھا، کلچر تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات یہ کنیت اچھی بھی ہوتی ہے، بعض اوقات بری بھی ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ابو جہل، یہ اس کی جو کنیت تھی ابو الحکم تھی، ہاں وہ جہالت کا باب ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل فرما دیا تو وہ اسی سے مشہور۔ بالکل صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے بعض اوقات نام پیچھے رہ جاتا ہے، کنیت آگے آ جاتی ہے۔ یہ تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ آپ کا نام تو ہے ہی نہیں، حضور نے ابو ہریرہ فرما دیا یا ابا ہریرہ، تو اب یہی آپ کا نام ہو گیا۔ اسی سے محدثین حدیث روایت فرماتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ کہ عبداللہ آپ کا نام ہے یا دیگر نام جو ذکر کیا گیا، ابو تراب مولا کائنات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ یہ دیکھ لیجیے۔ تو ابو بکر یہ بھی کنیت ہے، ہاں بالکل ٹھیک۔ تو یہ آپ یہ دیکھیے کہ نام سے پہلے کس کو ذکر کر دینا۔ بالکل ٹھیک۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے 3 صاحبزادے، جیسے کہ مفتی صاحب نے ذکر فرمایا، لیکن رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے جس کنیت کو، جس نام کو پسند فرمایا، وہ اسی نام کو پسند فرمایا جو پہلی خوشی اللہ نے آپ کو عطا فرمائی اولاد کی صورت میں، قاسم۔ اس پر ابو القاسم نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے سبحان اللہ جو ہے وہ ذکر کیا اور اپنی کنیت اسی کو شمار فرمایا، اور یہ اس میں بامسمہ ہے۔ واہ، یعنی یہ اتھارٹی بھی ہے آپ کی، یہ اتھارٹی بھی ہے، بامسمہ بھی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا، آپ نے قاسم نام رکھا کیونکہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو اللہ نے قاسم ہی بنایا، قاسم بمانا تقسیم کرنے والا۔ تو حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کنیت کے انتخاب فرمایا، تو اس وقت حضور کی ظاہری حیات میں حضور نے سب کو منع فرما دیا، فرمایا ہاں اپنی اولاد کا نام رکھنا چاہو تو میرے نام پر نام رکھو، اللہ تعالیٰ کے ناموں پر صفاتی نام، عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، یہ نام رکھو۔ وہ کسی نے ابو القاسم کہہ کے پکارا تھا نا، آپ نے منع فرما دیا تھا، تو اس نے اپنا ابو القاسم کنیت رکھی اپنے لیے۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ نام تو میرے نام پر رکھو اپنی اولاد کا، لیکن میری کنیت جو ہے تم اس کو نہ رکھو۔ یہ صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات تک کے لیے خاص تھا۔ اگر آج کوئی رکھنا چاہے تو، کیونکہ اصل جو ہے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتی تقسیم فرمانے والی ہے۔ اور بخاری کی وہ مشہور حدیث مبارکہ جب ہم پڑھتے ہیں، جس سے آپ نے اشارہ بھی فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی، کہ اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمانا چاہتا ہے اسے دین میں تفقہ عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ عطا فرمانے والا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ اب یہ جو ہے نا یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں، تو اگر نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کو آپ یہ دیکھیے، اعلان نبوت سے قبل ہو، اعلان نبوت کے بعد ہو، بلکہ میں اور پیچھے چلا جاؤں، اگر نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ظاہری حیات کے ساتھ تشریف فرما ہو، یا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرما لیا، میں اور پیچھے چلا جاتا ہوں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جسمانی حالت میں موجود ہو یا روح کی کیفیت کے اندر موجود ہو، یہ تقسیم حضور ہی فرما رہے ہیں۔ اللہ کی جتنی نعمتیں تقسیم حضور ہی فرما رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تیار کیا جا رہا ہے، حضور نے اس وقت فرما دیا کہ میں تو اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا، سب کچھ ساری کائنات حضور کے سامنے تخلیق ہو رہی ہے، اور جس کو جو مل رہا ہے میرے آقا علیہ السلام کو مل رہا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عادت کریمہ رہی ہے کہ دیتا وہی ہے، مگر تقسیم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے انتخاب فرمایا۔ اچھا ایک بات بتائیے، اب یہ کیسی بات ہے؟ یہ کنیت ایسی ہے جو ظاہر ہے دنیا کی سب سے بڑی اتھارٹی کے بارے میں بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیا اتھارٹی عطا کی ہے۔ اب ابو القاسم کا تذکرہ پوری دنیا کر رہی ہے، اور رہتی دنیا تک، بلکہ محشر میں، اور پھر وہ دائمی زندگی میں بھی ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ بالکل وہی بات ہے کہ یہ جو ابو القاسم یعنی حضرت قاسم علیہ السلام کی نسبت سے تذکرہ پاک ان
ان کا بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا. وہ اعلیٰ حضرت نے بھی تو چند اشعار فرمائے. میں اس پر آتا ہوں. حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ کیا ہے کہ مطلب میرے نام پہ نام رکھو, میری کنیت پہ کنیت نہ رکھو. انما جعلت قاسما اقسم بینکم, کیونکہ میں قاسم بنایا گیا ہوں اور میں تقسیم کرنے والا ہوں. تو یہ فقط ایک جگہ پہ حضور نے ارشاد نہیں فرمایا, بہت سارے مقامات پہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام تقسیم فرمایا. اچھا پھر نعمتیں کچھ وہ ہیں کہ جو ہمارے پاس بھی ہم بھی دے دیتے ہیں, کس کو روپیہ دے دیا, کس کی مدد کر دی, کس کے ساتھ کوئی تعاون کر دیا, یہ تقسیم کاری ہماری طرف سے بھی ہو رہی ہوتی ہے. لیکن بادل آ کر جو تقسیم کرتا ہے نا پانی, اس کی تقسیم سب سے زیادہ ہے. تقسیم کائنات میں ہر ایک بندہ کسی نہ کسی اعتبار سے کر رہا ہے, لیکن جو تقسیم نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے وہ کیا ہے, اس کی طرف ایک اشارہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا. فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ یہ ہے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قریب ہونا, اور وہ ہے دور ہونا. حضرت نے حضور کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ ہے, یعنی جو بھی ہے وہ یہی ہے. کیا سچی بات سکھاتے یہ ہے, سیدھی راہ چلاتے یہ ہے, نزع روح میں آسانی دے کلمہ یاد دلاتے یہ ہے, مرقد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہے, اور رب ہے معطی یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے, کھلاتے یہ ہیں, بخشنا اللہ نے ہے. لیکن طریقہ کیا بتایا, در مصطفیٰ پہ جاؤ, اس کی بخشش ان کا صدقہ, دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے جی بات تھوڑی سی اور آگے بڑھاتے ہیں. چونکہ یہ محبتوں کی اور عشق کی باتیں, اور اصل مقصد بھی یہ مفتی صاحب کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ ہماری زندگیاں فارغ ہیں صاحب. معاملہ یہ ہے کہ جب یہ زندگیاں ہمیں پتہ ہے کہ اس کی کوئی وقت نہیں ہے, وقت اس وقت بنے گی جب ان زندگیوں کی نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے, یا ان کی اولاد امجاد, یا اہل بیت اطہار, یا صحابہ کرام, ان نسبتوں سے ہم جڑ جائیں گے. آئیے صاحب یہ بتائیے اب ذرا کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد امجاد سے جو محبت کے تقاضے ہیں, قرآن و حدیث اس حوالے سے کیا کہتے ہیں, ذرا عشق کی باتیں ہو جائیں تھوڑی سی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. بہت شکریہ جنید بھائی, رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کو اور آپ کے اوصاف مبارکہ کو قرآن کریم میں بیان فرما کر امت پر آپ کے تعلق سے جو چیزیں لازم فرمائی گئیں, ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کے بعد بنیادی جو چیز لازم فرمائی گئی, فرمایا کہ لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ, یعنی سب سے پہلے تو اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ہے, اور اس کے بعد فرائض و واجبات, عبادات, سب سے زیادہ مقدم جس چیز کو فرمایا گیا, فرمایا کہ وتعزروہ وتوقروہ, یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر ہے, آپ کا ادب و احترام ہے, آپ سے تعلق ہے, اور آپ سے محبت ہے. ان کو ساری چیزوں سے زیادہ مقدم فرمایا گیا. اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن اسی سے متعلق اشارہ فرمایا تھا کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے, اصل الاصول بندگی استاج ورزی. یعنی پوری کائنات جتنے بھی فرائض ہیں, جتنے بھی واجبات ہیں, وہ سارے فروعات ہیں, ان کی اصل وہ کیا ہے, تمام اصول کی اصل وہ محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں اگر خامی تو سب کچھ نامکمل. بالکل ٹھیک. اور پھر حضور سے محبت, یقیناً اگر اللہ رب العالمین نے اتنا تقاضا فرمایا تو پھر اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب سے جڑی ہوئی تمام اشیاء, جتنے بھی رشتے ہیں, جتنے بھی تعلقات ہیں, جتنے بھی نفوس ہیں, ہر ایک سے ویسی ہی محبت کی جائے جیسے اس محبوب سے محبت کی جائے. اور خود رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی محبت کا یہی پیمانہ اپنے قرابت داروں سے متعلق بیان فرمایا. طبرانی شریف کی روایت ہے, سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت اطہار سے, میرے قرابت داروں سے ویسے ہی محبت کرو جیسے تم مجھ سے محبت کرتے ہو. یعنی تمہاری محبت میں کوئی نرمی یا کوئی تذبذب کا معاملہ, کوئی کمزوری, کوئی لچک کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے, جیسی مجھ سے محبت کرتے ہو. اور پھر قرآن کریم نے تو اس کا باقاعدہ خود تقاضا فرمایا. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, ہم چاہتے ہیں کہ آپ نے ہماری خاطر ہمیں ہدایت دینے کے لیے اتنی مشقتیں برداشت فرمائی, تو ہم آپ کے لیے بھی آپ کے شایان شان طریقے سے آسائشوں کا اہتمام کریں. تو قرآن کریم میں جواب ارشاد فرمایا گیا کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. اے حبیب, آپ اپنے غلاموں سے فرما دیں کہ میں اس رسالت کا جو پیغام تم تک پہنچایا اس پر کوئی اجر نہیں چاہتا, الا المودۃ فی القربہ, اپنے قرابت داروں کی محبت, اپنے قرابت داروں کی مودت. یعنی اس کا اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو حکم فرمایا کہ اپنی امت سے اس کا تقاضا فرمایا جائے, حکم فرمایا جائے. اور پھر یہاں یہ بھی سمجھ لیا جائے. کمال بات یہ سرکار علیہ السلام نے, آپ دیکھیے ذرا یہ کیسی بات ہے, ظاہر ہے سرکار علیہ السلام نے کوئی ڈیمانڈ تو زندگی میں کی کبھی نہیں کی, اور اس موقع پہ بھی سرکار علیہ السلام نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی. یہ ڈیمانڈ محبوب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی کہ جتنے بھی آپ کے ماننے والے اور چاہنے والے ہیں اور آپ کے جتنے فرما بردار ہیں, ان کو ہماری طرف سے یہ پیغام دیجئے کہ اس کے بدلے میں نہیں چاہیے. تو ڈیمانڈ تو اللہ کی طرف سے تو بنیادی طور. اور پھر اس میں یہ بھی یاد رکھا جائے کہ
حضور کی آل پاک، حضور کے قرابت دار وہ ہماری محبت کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ ہم اس محبت کے محتاج ہیں کہ اگر دنیا اور آخرت میں نجات اور کامیابی چاہتے ہیں تو ان پاکان امت کے دامن سے اپنے آپ کو وابستہ کریں۔ اچھا ایک بات مفتی صاحب اور بھی بڑی نیچرل سی بات ہے، بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، میں آپ سے محبت کا دعوے دار بنوں اور آپ کی اولاد سے محبت نہ کروں تو آپ کے دل میں میرے لیے وہ عزت اور وہ توقیر، وہ احترام نہیں ہوگا جب تک کہ میں آپ کی اولاد کو بھی وہ لمس نہ دوں جو پیار میں آپ کو دیتا ہوں۔ تو یہ نیچرل بات ہے نا، خدا اس کے کہ وہ ہستی، کمپیریزن نہیں، وہ ہستی کہ جن کی محبتوں کے ہم دعوے دار ہیں ان کی اولاد سے ہم پیار نہ کریں تو پھر کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ اور پھر اسی کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تم پر اپنی نعمتوں کو نازل فرمایا، پھر فرمایا کہ مجھ سے محبت کرو کہ میں اس کا حبیب ہوں، اس کی طرف سے تمہاری ہدایت کے لیے آیا ہوں، اور فرمایا کہ میری اہل بیت اطہار کے ساتھ، میرے قرابت داروں کے ساتھ محبت کرو میری محبت کی وجہ سے۔ یعنی میرا جو تم پر حق ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کل کائنات سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرنی ہے تو میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میرے اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کرو۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ میری محبت اسی وقت مکمل ہوگی جب میرے اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کی جائے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس میں ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم عمل تولیں، ان کے فرائض و واجبات کو دیکھیں، نسبت یہ بڑی چیز ہے۔ اور ہمارے اسلاف کا طریقہ کار یہی رہا ہے کہ حضور سے ایک تعلق کہ ان کی رگوں میں خون رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم گردش کر رہے ہیں، مبارک نورانی مبارک ہوں، نورانی خون، مبارک نورانی۔ تو اس تعلق اور اس نسبت کی وجہ سے باقی وہ ان کا اور اللہ رب العالمین کا معاملہ ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، آپ کے شہزادے کا انتقال ہوا، حضور نے تسلی دی، صبر کی تلقین فرمائی۔ جب حضور کی بارگاہ سے واپس آنے لگے تو ایک شخص نے تانا مارا کہ عمل کے مطابق اللہ تعالیٰ سزا و جزا کا معاملہ فرمائے گا، قرابت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فائدہ نہیں دے گی۔ اللہ، اب یہ حضرت صفیہ ایک تو آپ کے شہزادے کی وفات کا ایک غم ہے، اور دوسرا پھر اس نے جو تانا مارا کہ قرابت رسول کوئی فائدہ نہیں دے گی، حضور کی بارگاہ میں پھر حاضر ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ پھر حضور نے ان کو تسلی دی کہ اللہ رب العالمین آپ کو صبر عطا فرمائے، بیٹے کی رحلت ایک بڑا صدمہ ہے۔ عرض کیا رسول اللہ مجھے اس کا صدمہ نہیں ہے، مجھے یہ جو ایک مجھ پہ تانا کسا گیا ہے کہ قرابت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فائدہ نہیں دے گی۔ چنانچہ اور پھر حضور کے قلب مبارک پر کس قدر اس کا غم اور رنج ہوا۔ حضرت بلال سے فرمایا کہ جاؤ بلال مسلمانوں کو جمع کرو۔ جب سارے صحابہ کرام جمع ہوئے، حضور خطبے کے لیے تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم مجھے یہ تانا دیتے ہو میرے قرابت داروں کے حوالے سے کہ میری قرابت داری کی وجہ سے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا؟ فرمایا کہ خدا کی قسم اللہ رب العالمین کل روز محشر مجھے لواء حمد عطا فرمائے گا، شفاعت کا حق عطا فرمائے گا، اور سب سے پہلے میں جن افراد کی شفاعت کروں گا فرمایا کہ وہ میرے قرابت دار ہیں۔ یعنی قرابت داری کا جو فائدہ ہے اور جو شفاعت کا جو حق ہے وہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد امجاد کے لیے۔ تو حضور کی اہل بیت اطہار ہوں، حضور کے قرابت دار ہوں، اور پھر اس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو اہل بیت اطہار، اس کے حوالے سے یہ چیز لازمی ہے کہ ان کے اخلاق و کردار کو بھی مطالعہ کیا جائے، ان کے فضائل و مناقب کو بھی۔ آج بڑی اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم ان کے فضائل کو بھی دیکھیں اور اس کو پرچار کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ رب العالمین نے انہیں کس قدر فضیلت عطا فرمائی ہیں، تاکہ ان فضیلتوں کے مطابق جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح ایک باڈی میں سر کو جو حیثیت حاصل ہوتی ہے، فرمایا کہ وہ میرے قرابت داروں کو حاصل، امت میں میرے قرابت داروں کو، فرمایا کہ سر میں جس طرح آنکھ کو حیثیت حاصل ہوتی ہے اللہ رب العالمین نے میرے قرابت داروں کو۔ یعنی یہ بالکل یوں بات سمجھ لیجئے کہ بلا تمثیل کے کائنات کا تاج ہیں اہل بیت اطہار بنیادی طور پہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى
وصحبه وبارك وسلم. ظاہر ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو جن کے لیے کائنات اللہ نے خلق کی ہے، لولا کلمہ خلقت الافلاک، کہ نبی اگر آپ نہ ہوتے میں ارض و سما خلق نہ کرتا، جو وجہ وجود کائنات ہیں جن کے لیے سارے عالمین بنائے، ایک طرف تو یہ، دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو خوشی عطا کی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی مصلحت یا مشیت کی وجہ سے وہ خوشی لے لی، یعنی نرینہ اولادیں سرکار علیہ السلام کی حیات نہ رہیں، سارے جو شہزادے تھے وہ یکے بعد دیگرے تشریف لے گئے ظاہری طور پہ اس دنیا سے. کیا حکمت اس کے پیچھے تھی مفتی صاحب، ذرا بتائیے کہ آپ کی جو دیگر مطلب جو اپنا بیٹیاں تھیں وہ تو ظاہر حیات رہیں، لیکن شہزادوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ حیات نہیں رکھا. اللہ اکبر. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. حکیم کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں. ہاں کیا اچھا جملہ ہے. اور اللہ رب العزت کی یہ شان دیکھیے کہ اگر وہ بیٹوں کی وفات کا غم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیتا اور تو کئیوں کو پہنچنا تھا، تو ان سب کے لیے دلاسا کیا ہوتا. اللہ نے ان سب کے لیے دلاسا ہی اسی شے کو بنایا کہ دیکھو اگر یہ غم میں اپنے حبیب کی جھولی میں ڈال سکتا ہوں تو لہٰذا تم میں سے بھی ہر ایک کو میری رضا کے اوپر راضی رہنا. اچھا آپ دیکھیں کیسی بات آپ نے کی، بات سمجھ آ گئی کہ آج دنیا میں جتنے دیکھنے والے لوگ ہوں گے جن کی اولاد آئی اور چلی گئی، یا اولاد نہیں، یا دوسری یا تیسری اولاد چلی گئی، ہر طرح کا غم آپ کو دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھنے کو ملے گا، وہاں سے آپ کو تشفی ہوگی. جیسے اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو حالت یتیمی سے گزارا، اللہ وہ ہر یتیم کے لیے دلاسا ہے. آپ کے بیٹوں کا وصال ہوا، وہ ہر اس والد اور والدہ کے لیے دلاسا ہے کہ جن کے بیٹے اس دنیا فانی سے چلے جاتے ہیں ان کی آنکھوں کے سامنے. بالکل ٹھیک. تو اللہ رب العزت کا کوئی بھی کام ہے، عمل ہے، وہ کئی حکمتوں سے بھرا ہوتا ہے. درست. جو آقا علیہ السلام کے تینوں بیٹے، حضرت قاسم ان کا بھی بچپن میں وصال ہو گیا، حضرت عبداللہ ان کا بچپن میں وصال، اور یہ دونوں مکہ شریف میں پردہ فرمایا، دونوں مکہ شریف میں، اور حضرت ابراہیم مدینہ شریف جو پھر مدینہ شریف میں، وہاں وہ ان کا بھی وصال ہو گیا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ احزاب کے اندر ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بالغ مرد کے باپ نہیں ہیں. ٹھیک ہے. رجل کے باپ ہونے کی نفی کی گئی ہے. ٹھیک ہے. رجل کی ابویت، ابا احد من رجالکم، رجل کہتے ہیں بالغ ہونے کے بعد کی جو عمر ہے، وہاں رجل کا اطلاق ہوتا ہے. تو آقا علیہ السلام کسی بالغ مرد کے باپ نہیں ہیں. ٹھیک ہے. پھر فرمایا ولیکن رسول اللہ، بلکہ وہ رسول ہیں. اللہ. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا رسول ہونا اور بالغ مرد کا باپ ہونا اس میں کوئی کنٹراڈکشن تھا؟ ٹھیک ہے. اس میں کوئی تضاد تھا؟ ٹھیک ہے. کیا جو بالغ مرد کا باپ ہو وہ رسول نہیں ہو سکتا؟ کیا جو رسول ہو وہ کسی بالغ مرد کا باپ نہیں ہو سکتا؟ یہ تو ہوتا آیا ہے. ٹھیک ہے. حضرت آدم کی بھی اولاد تھی، بالغ مرد کے باپ بھی تھے، اللہ کے نبی بھی تھے، حضرت ابراہیم، اسی طرح حضرت یعقوب، حضرت اسحاق، حضرت زکریا بالغ مرد کے باپ بھی ہیں، نبی بھی ہیں. تو یہ جب دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں تو یہاں کیوں فرمایا جا رہا ہے کہ بالغ مرد کے باپ نہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب اگلے حصے میں عطا فرمایا، فرمایا وخاتم النبیین. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بالغ مرد کا باپ نہ ہونے کی جو وجہ ہے نبوت اور رسالت سے جڑی ہوئی، وہ آپ کے سر انور پر ختم نبوت کا تاج ہے کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں. اچھا پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ خاتم الانبیاء ہونے کا اس سے کیا تعلق ہے؟ وہ یہ کہ کوئی نعمت ایسی نہیں جو دامن مصطفیٰ میں نہ ہو. قیامت کا دن ہوتا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں اور اپنے اس اعزاز کے اوپر نازاں ہو رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے نبوت عطا فرمائی، مجھے 2 بیٹے دیے، دونوں کو نبی بنایا. پھر حضرت اسحاق علیہ السلام بھی اپنے اس اعزاز پر فخر کا اظہار فرمائیں، مباحات کا اظہار فرمائیں. اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا یعقوب، مجھے نبی بنایا، ان کو بھی نبی بنایا. پھر یعقوب علیہ السلام کہیں اللہ نے مجھے نبی بنایا، مجھے بیٹا عطا فرمایا، یوسف ان کو بھی نبی بنایا. حضرت زکریہ، یحییٰ علیہ السلام نبی ہوئے. تو آقا علیہ السلام ایسے میں کھڑے ہوں اور آپ کے دائیں اور بائیں آپ کے بیٹے کھڑے ہوں اور وہ رجل ہوئے ہوتے، بالغ ہوئے ہوتے اور نبوت سے خالی ہوتے، تو یہ اعزاز آقا علیہ السلام کا دامن مبارک اس سے خالی ہو جاتا. اور اللہ رب العزت کو یہ گوارا نہیں تھا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں کوئی اعزاز نہ ہو. سو اس نے حکمت یہ اختیار فرمائی کہ بیٹے عطا فرمائے، پھر بلوغ سے قبل ان کا وصال ہو گیا،
تاکہ نہ ان کے بالغ ہونے کے بعد وہ عمر مبارک آئے اللہ جس پہ پہنچ کر نبوت کا تاج عطا کیا جاتا ہے. اللہ اللہ کیونکہ اللہ اگر اللہ نبی بناؤں تو پھر ختم نبوت کا تاج بالکل ٹھیک، اپنے حبیب کے بالکل سر ٹھیک، انور پر کیسے بالکل سجاؤں؟ ٹھیک ہے. اور اگر نبی نہ بناؤں تو یہ ایک اعزاز کی کمی ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. پھر سوال پیدا ہوتا ہے پھر بیٹے ہی نہ دیتا. اگر یہ معاملہ تھا تو بیٹوں کی ولادت ہی نہ ہوتی. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ اگر بیٹوں کی ولادت نہ ہوتی دامن مصطفیٰ میں تو پھر بیٹوں سے پیار کون کرتا؟ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں. آب زمزم کی خاصیت آپ کو بیان کرتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آب زمزم وہ بابرکت پانی ہے کہ اسے جس مقصد کے لیے بھی پیا جائے وہ مقصد پورا ہوگا انشاءاللہ. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک کے توجہ سے سنیے کہ جو کوئی سخاوت اختیار کرتا ہے وہ لوگوں میں سردار اور بزرگ ہو جاتا ہے. جناب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. گل باغ محمد مصطفیٰ ہیں حضرت قاسم. گل باغ محمد مصطفیٰ ہیں حضرت قاسم. خدیجہ طاہرہ کا مدعا ہے حضرت قاسم. خدیجہ طاہرہ کا مدعا ہے حضرت قاسم. سلامی پیش کرتے ہیں جنہیں حور و ملک آ کر. سلامی پیش کرتے ہیں جنہیں حور و ملک آ کر کہ تصویر شہ ہر دو سرا ہیں حضرت قاسم. کہ تصویر شہ ہر دو سرا ہیں حضرت قاسم. چمک اٹھا ہے جن کے آنے سے سرکار کا آنگن. چمک اٹھا ہے جن کے آنے سے سرکار کا آنگن. سراج نور کی ایسی ضیا ہے حضرت قاسم. سراج نور کی ایسی ضیا ہے حضرت قاسم. ہو قاسم بن محمد کی بیان ساجد سے کیا عظمت. ہو قاسم بن محمد کی بیان ساجد سے کیا عظمت.
جہاں یہ رب عالم کی عطا ہے حضرت قاسم، جہاں یہ رب عالم کی عطا ہے حضرت قاسم، گلے باغ محمد مصطفیٰ ہے حضرت قاسم، خدیجہ طاہرہ کا مدعا ہے حضرت قاسم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين